اور اس تفسیر کا اگلا قول اسی تفسیر کے حوالے پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، چونکہ آگے پھر الحمدللہ ایک تسلسل ہے، اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ یہاں پر یہی تفسیر ابو الفتوح رازی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت محمد بن سیرین، اب پہلے زمانے میں، اب آج کوئی کوٹ کرتا ہے؟ یہ تابعین تھے، صحابہ کرام تھے، اتباع التابعین تھے، یہ تو شیعہ نہیں تھے، اہل سنت کے امام تھے، ان کے حوالے کوٹ کیے جاتے تھے کتابوں میں معتبر اور معتمد سمجھ کر، اور اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو اس کو طریقہ یہ ہے کہ مفسر رد کر دیتا ہے، اس پر تان کرتا ہے، جرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ روایت باطل ہے، رد کر دیتا ہے۔ جب رد بھی نہ کرے، تان بھی نہ کرے، جرح بھی نہ کرے، اور محض بیان کرے استدلال کے لیے، احتجاج کے لیے، استناد کے لیے، تو یہ اعتماد کی دلیل ہوتی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ ایک دن صحابہ در عہد عمر بن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو وہ بحضور او سخنی میں گفتند، انہوں نے آپ کی مجلس میں گفتگو کی، اور گفتگو میں اس طرح کی بات کی کہ سیدنا فاروق اعظم کو لگا کہ وہ انہیں حضرت ابو بکر پر فضیلت دے رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ یہ لوگ حضرت عمر کو ابو بکر سے افضل قرار دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان کی بات سنی، سیدنا فاروق اعظم بولے غرض ازی سخن آن است کہ مرا تفضیلی میدہی برا ابو بکر، تمہاری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے حضرت ابو بکر پر فضیلت دے رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، یہ شیعہ مفسر بیان کر رہے ہیں، جواب دیا واللہ کہ آن یک شب از ابو بکر، کہ یک شب در غار بود، او در صحبت رسول بود، بہتر بود از ہمائے عمر۔ خبردار مجھے ابو بکر پہ فضیلت نہ دینا، خدا کی قسم وہ ایک رات بھی، حالانکہ ابو بکر تو 3 رات رہا مصطفیٰ کی صحبت میں، تو غار ثور کی 3 راتوں میں صرف ایک رات جو ابو بکر نے مصطفیٰ کی صحبت میں گزاری وہ عمر کی ساری زندگی سے افضل ہے، اس کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے افضل ہے۔ وَيَک روز از او بہتر بود از آل عمر، اور ایک دن جو ابو بکر نے مصطفیٰ کی صحبت میں گزارا غار ثور میں، وہ عمر کی سارے خاندان اور نسل سے بہتر ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے، اور یہ جو مفسر لکھنے والے ہیں یہ تو 6 صدی ہجری میں ہے نا، تو خلافت اور وہ صحابہ کرام کے واقعات اور خلفائے راشدین کے تذکروں کو تو 500 سال گزر چکے تھے۔ اگر وہ غاصب ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے معاذ اللہ، اور مولا علی شیر خدا ان سے ناراض ہوتے اور ان میں پھوٹ پڑ چکی ہوتی، تو وہ ان کی یہ شانیں بیان کرتے، رد کر دیتے کہ فلاں نے یہ کہا ہے مگر یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، بعد میں وہ ایسے ہو گئے تھے، ایسے ہو گئے تھے، ویسے ہو گئے تھے۔ پوری تفسیر کو پڑھ لیں، اول تا آخر میں نے پورا کلام پڑھا ہے، کہیں رد نہیں کیا، کہیں رد نہیں کیا، میرے جملوں پر غور کیجئے۔ اور پھر وہ آگے کرتے ہیں، وہ جو لفظ آیا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی، تسکین نازل کی۔ اس تسکین نازل کرنے پر وہ 2 قول بیان کرتے ہیں شیخ ابو الفتوح الرازی روح الجنان میں۔ وہ کہتے ہیں بعض نے کہا کہ وہ جو ہے سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی، سکون، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ علیہ کی ضمیر کا مرجع حضور علیہ السلام ہے، یعنی حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا، ایک قول۔ دوسرا قول بیان کرتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو سکونت نازل کی وہ حضرت ابو بکر صدیق پر تھی، حضرت ابو بکر صدیق پر نازل کی۔ اب اس دوسرے قول کو وہ بیان کرتے ہوئے آگے 2 قول بیان کر کے، وہ اکثریت کا قول ہے، یہ بعض مفسرین کا قول ہے، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قول بعد آن است کہ ضمیر آید است با ابو بکر برائے آن کے سکینہ از رسول جدا نبود،
وہ کہتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو اپنی سکینت نازل کی یہ حضرت ابو بکر کی تھی پر نازل کی، اس لیے کہ سکینت حضور سے تو جدا ہوئی نہیں تھی، حضور کو تو فکر دامن گیر ہوئی نہیں تھی، ان سے تو سکینت جدا ہی نہیں ہوئی، یہ تو فکر حضرت ابو بکر کو لائق ہوا، ان کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، انہیں ضرورت محفوظ ہوئی، ایک لمحہ فکر مند ہوئے، اس لیے اللہ نے ان پر سکونت نازل کی۔ تو جس ابو بکر کے دل پر اللہ سکونت نازل کرے، سکینت نازل کرے، سکون اور اطمینان نازل کرے، استقامت دے، اس کے پائے استقامت میں کب تزلزل آ سکتا ہے؟ یہ آج کی گفتگو میں ایک ہی تفسیر کے بیان پر ختم کرتا ہوں، اس آیت کریمہ پر جو روح الجنان کی تھی شیخ ابو الفتوح الرازی کی، اور کل اسی آیت کی تفسیر میں اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی میں اسی ہی آیت کی تفسیر بیان کروں گا، آیت اللہ السید محمد حسین الطباطبائی، طباطبائی کی تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن۔ کل اس آیت کریمہ کی تفسیر اس آیت اللہ طباطبائی کی تفسیر سے ہوگی المیزان سے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق